بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے بھی یوں ہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یقیناً جو شخص جنت میں گیا وہ کامیاب ہے۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم جنت کا بیان چیپٹر پڑھیں گے۔ آج آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنت کا بیان۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، یعنی جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ یعنی جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو مثالیں دی گئی ہیں وہ محض سمجھانے کے لیے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ یعنی اگر حور زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہی روشنی ہو جائے گی اور پوری دنیا معطر اور خوشبودار ہو جائے گی، اور چاند سورج کی روشنی اس کے آگے مدھم ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا، اور اس کا دوپٹہ دنیا وما فیہا سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے، حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے، یعنی حور اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو کیا ہوگا؟ تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب یعنی سورج کے سامنے چراغ۔ آپ سورج کی روشنی کے سامنے چراغ رکھیں تو کچھ حیثیت ہے؟ تو حور کے دوپٹے کے آگے سورج کی وہی حیثیت ہے جو سورج کے آگے چراغ کی حیثیت ہے۔ چراغ سورج کے آگے گویا کہ بے نور ہے، اس کی کوئی روشنی نہیں۔ اسی طریقے سے حور کے دوپٹے کے آگے سورج بے نور ہے، گویا کہ اس کی کوئی روشنی نہیں۔ حور کے دوپٹے میں اتنی روشنی ہے۔ آگے فرمایا، اور اگر جنت کی کوئی ناخون بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے، ناخون کے برابر کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو، جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی جنت میں صرف اتنی سی جگہ جس میں صرف کوڑا رکھ سکیں
دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، یعنی جنت کتنی بڑی اور کشادہ ہے، اس کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانے۔ یعنی جنت کی وسعت کتنی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے میں کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ آگے فرمایا رہا یہ کہ اس درجے کی کیا مسافت ہے، یعنی وہ درجہ خود کتنا بڑا ہے۔ یہ تو یہ تھا نا 2 درجوں میں آپس میں فاصلہ کتنا ہے، رہا یہ بات کہ ایک درجہ بڑا کتنا ہے۔ فرمایا اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں۔ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے متعلق کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع، یعنی تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ درجہ ان سب کے لیے بھی وسیع ہے، کشادہ ہے، یعنی سب بآسانی اس میں سما جائیں گے، پھر بھی جگہ باقی رہے گی۔ آگے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، کتنا بڑا درخت ہے، جس کے سائے میں 100 سال تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو، یعنی بندہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ جائے اور وہ گھوڑا دوڑتا رہے 100 سال تک، تب بھی وہ درخت ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت اتنا بڑا ہے۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے، اب بتا رہے دروازے کتنے بڑے ہیں، جن دروازوں سے ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے وہ دروازے کتنے وسیع ہیں، کشادہ ہیں، بڑے ہیں۔ فرمایا ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، یعنی تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو ایک دروازہ اتنا بڑا ہے۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ یعنی جنت میں جانے والے اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ اتنا بڑا گیٹ ہے جانے کے لیے، لیکن پھر بھی جب گیٹ سے داخل ہو رہے ہوں گے تو کندھے آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، مختلف قسم کے محلات ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر اور باہر کا اندر سے دکھائی دے، یعنی محلات خوبصورت اور ایسے جواہرات سے، طرح طرح کے جواہرات سے تیار کیے گئے ہیں، اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، یہ دیواروں کا حال ہے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی ہے، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں 4 دریا ہیں۔ جنت میں کتنے دریا ہیں؟ 4 دریا ہیں، ایک پانی کا،
دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ یہ 4 دریا ہیں جنت میں، پانی کا، دودھ کا، شہد کا، شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہوں گی۔ یعنی یہ 4 دریا ہیں، پھر ان دریاؤں سے نہریں نکل رہی ہیں جو ہر ایک جنتی کے مکان میں جا رہی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب، کہا نا وہاں شراب ہوگی، تو شراب کیسی ہوگی بتا رہے ہیں۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ دنیا کی شراب تو ایسی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کی جو شراب ہے وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے۔ لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن جنت میں جو کھانے ملیں گے وہ دنیا میں نہیں ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنے لذیذ کھانے ملیں گے۔ فرمایا جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ یہاں تو کھانا کھانے کے لیے کوئی سفر کر کے 1 گھنٹے کا سفر کر کے جاتا ہے، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، بھائی وہاں جا کے کھائیں گے، پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کا جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی تیار کرنے میں بھی تو دیر لگتی ہے نا، یہاں پر تو وہاں پر بس آپ کی چاہت ہوئی فوراً ڈش آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے 1 قطرہ کم نہ زیادہ۔ یعنی فوراً آپ کے ہاتھ میں گلاس آ جائے گا اور جتنا پینے کی آپ کے دل میں خواہش ہے اس میں اتنا ہی پانی ہوگا، دودھ پینے کی خواہش ہے اتنا ہی دودھ ہوگا، شراب پینے کی خواہش ہے اتنی ہی شراب ہوگی، شہد پینے کی خواہش ہے اتنا ہی شہد ہوگا، نہ زیادہ ہوگا نہ کم۔ آگے فرمایا بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر تو آپ پانی خود اٹھ کر پیتے ہیں، پھر اٹھ کر گلاس رکھتے ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خود پانی آپ کے پاس حاضر، خود گلاس اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اثر نہ ہوں گے۔ یعنی یہاں پر تو ہمیں نہانا بھی ہے، پھر قضائے حاجت بھی کرنی ہے، وہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ اچھا کھانا جو کھایا ہے وہ ہضم کیسے ہوگا؟ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ ڈکار سے ہوگا، پسینے سے ہوگا۔ وہ ڈکار بھی خوشبودار، وہ پسینہ بھی خوشبودار ہوگا، کیونکہ جنت میں بدبو نہیں ہے۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ یعنی ہر شخص میں کتنے آدمیوں کی طاقت ہوگی؟ 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی۔
ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر باقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یعنی ہر شخص کے پاس کم از کم ہمہ وقت کتنے خدام حاضر ہوں گے؟ 10,000 خدام ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز و معن محسوس ہوں گے۔ یعنی یہ جو 70 ذائقے 70 مزے ہر نوالے میں ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ایک ساتھ محسوس ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! فرمایا ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ ہر ایک چاہتا ہے جوان ہی رہے، تو جنت میں جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کمزوری نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ یعنی جنتیوں کے سینے بغض سے نفرت سے پاک ہوں گے۔ آگے فرمایا ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ یعنی بڑی حسین ہوں گی۔ آگے فرمایا اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ یعنی حور کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لے گا، کیونکہ حور کا چہرہ آئینے کی طرح ہوگا۔ یعنی جیسے کہ آئینے میں انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، یہ ان کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ ان کا رنگ بہت ہی گورا ہوگا۔ اب کیسا ہوگا تو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کے پشت پہ یعنی پیٹھ پر ہاتھ رکھے تو سینے کی طرف سے دیکھے تو اپنا ہاتھ اسے نظر آئے گا۔ آگے فرمایا اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو کہہ رہے ہیں نا کہ جنت کے کپڑے میں اتنی روشنی ہوگی، کنگن میں اتنی روشنی ہوگی، تو فرمایا جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ یعنی دنیا میں ہماری آنکھوں کی طاقت بھی کم ہے، جنت میں بڑھ جائے گی۔ یعنی دنیا میں تو ہم اس کی
روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں ہماری آنکھیں بھی پاورفل ہو جائیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا، مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، یعنی جب بھی حور کے پاس جائے گا تو ہر بار اسے کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اللہ اکبر! فرمایا کہ حور اگر سمندر میں تھوک دے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ دیکھیں یہاں تو ظاہر بات ہے بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، وہ حور ہوگی کہے گی میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، یعنی سر کے بال ہوں گے، پلکوں کے بال ہوں گے اور بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ پورے جسم پر بال نہیں ہوں گے، چہرے پر بال نہیں ہوں گے، داڑھی بھی نہیں ہوگی، سب بے ریش ہوں گے، بے داڑھی ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں، یعنی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسا کہ سرما لگایا ہوا ہے۔ اچھا جی، عمر کتنی ہوگی؟ 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم، یعنی ادنا جنتی کے لیے کتنے خدام ہوں گے؟ 80,000، اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر، یعنی 30 سال کی عمر، خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی، یعنی جنت میں بچے بھی ہوں گے۔ یا جنت میں بچے ایسے نہیں کہ یہاں جیسا کہ تکلیف بھی برداشت کرنی ہوتی ہے اور انتظار بھی کرنا ہوتا ہے، جنت میں ایسا نہیں، بس خواہش کی، حمل ہوا، بچہ ہوا، بڑا بھی ہو گیا۔ جنت میں نیند نہیں، یہاں پہ تو آرام کرنا پڑے گا۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں، یعنی اپنے اعمال کے مطابق ہر ایک کا مرتبہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دے دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، یعنی جنت میں 1 ہفتے کی مقدار ٹھہرنے کے بعد انہیں اجازت دے دی جائے گی۔ کس چیز کی اجازت؟ اللہ اکبر! اپنے رب کے دیدار کی اجازت دے دی جائے گی، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر،
اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ ممبر بچھا دیے گئے ہیں، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ یعنی ہر ایک کا مقام و مرتبہ تو مختلف ہوگا، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی شخص یہ اپنے دل میں رنجیدہ ہو یا کوئی بات سوچے، ایسا نہیں، کیونکہ جنت میں کسی کو غم نہیں۔ آگے فرمایا، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا، دنیا کے بعض گناہ یاد دلوائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، یعنی بادل آئے گا، اور بادل مزید جنت تو ویسے ہی خوشبودار ہے، لیکن مزید اور انوکھی خوشبو بادل سے برسائی جائے گی کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوں گے، یعنی جنت میں بازار ہوگا، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس سے جو چاہیں گے، یعنی بازار میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ یعنی ہر ایک کو جو مقام جو مرتبہ جنت میں دیا جائے گا، ہر ایک اپنے مقام و مرتبے سے مطمئن ہوگا، کیونکہ جنت میں کسی کو غم نہیں۔ آگے فرمایا، پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی۔ ہاں، یہ جنت کی بیویاں ہیں بھائی۔ اگر کسی کو یہاں پر ایسی بیویاں ملی ہوئی ہیں تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو کوئی نا اتفاقی پھر بھی ان کے درمیان ہوئی ہوگی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا، بازار سے آ گئے ہیں، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی، آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بھی بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے، یعنی اور خوبصورت ہو کر آئیں گے۔ اب شوہر کہیں گے، جواب دیں گے، پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ یہاں ہمیں کسی کے پاس جانا ہوتا ہے، سفر کر کے جاتے ہیں، کبھی کبھار ٹائم نہیں ہوتا، جا نہیں پاتے، پیسے نہیں ہوتے، جا نہیں پاتے۔ وہاں ایسا نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک
سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ یعنی بعض تو وہ ہوں گے جن کو ہر صبح و شام رب کائنات جل جلالہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں بنائے۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، چلے جائیں گے، ان سے فرمائے گا، رب فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔